السلام علیکم ناظرین، میں ایک بات آپ سے یہاں پہ کرتا چلوں کہ مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے وائس اوور کی سٹوری چینل بناتے ہوئے، لیکن میرے سبسکرائبر پورے نہیں ہو رہے۔ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، شکریہ۔ جب سوئمنگ پول کا وہ سرد اور گہرا پانی میرے حلق میں اتر رہا تھا اور میری سانسیں میرا ساتھ چھوڑ رہی تھیں، تو مجھے ایسا لگا جیسے موت کا فرشتہ میرے بالکل سامنے کھڑا ہے۔ اوپر کھڑی اور امیر وہ بے رحم عورتیں زور زور سے کہکے لگا رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں میرے تماشے کو دیکھنے کی ایک عجیب سی ہوس چمک رہی تھی۔ میں جتنا اپنا سر پانی سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا، اپنے تیز جوتوں کی نوک سے مجھے دوبارہ دبا دیتی، گہرے پانی کے اندر دبا دیتی۔ میرا پورا جسم شدید بخار اور احتیاط کے نشے کی وجہ سے پہلے ہی سن ہو چکا تھا۔ اب مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھا کہ میں اپنے ہاتھ پاؤں مار کر خود کو بچا سکوں۔ پانی کے اندر مجھے ایک ان کی دھندلی شکل اور اونچے کہکے پگھلے ہوئے شیشے کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ میں ایک غیرت مند اور خوددار انسان سے ان امیر زادیوں کا بگاؤ کھلونا کیسے بن گیا۔ آخر میری زندگی میں وہ کون سا منحوس لمحہ تھا جس نے مجھے اس چمکتے ہوئے جہنم کے وسط میں لا کھڑا کر کیا، جہاں میری موت پر تالیاں بجائی جا رہی تھیں۔ اس ہولناک منظر اور موت کے اس آخری جھٹکے سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے میں ایک بالکل الگ انسان تھا۔ میری زندگی غربت اور مفلسی میں بھری ہوئی ضرور تھی، لیکن اس میں ذلت کا یہ زہر شامل نہیں تھا۔ یہ سب تب شروع ہوا تھا جب میری بوڑھی ماں ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر 2 دن کے اندر آپریشن کے لیے لاکھوں روپے کا انتظام نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ دوسری طرف میری چھوٹی بہن کی پڑھائی کے اخراجات اور گھر کا راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں دن بھر سڑکوں پر نوکری کی تلاش میں خوار ہوتا، لیکن ہر جگہ سے مجھے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس مایوسی اور اندھیرے کے دور میں میری ملاقات علیشہ سے ہوئی تھی۔ وہ رات مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب میری زندگی کا سب سے عجیب اور سنسنی خیز باب شروع ہوا تھا۔ اس عالی شان بنگلے کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی وہ عورت جس کا نام علیشہ تھا، نہایتی بے باکی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر دولت کا وہ غرور تھا جو کسی بھی غریب خورداری کو کھینچنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس نے میز پر پیسوں سے بھرا ہوا ایک چمٹرے کا بیگ رکھا ہوا اور اس کی زپ کھول دی، اور اس کے اندر نوٹوں کی گڑگڑاتی ہوئی گڈیاں چمک رہی تھیں۔ علیشہ نے اپنی مخلصی آواز میں مجھ سے کہا کہ یہ 2 لاکھ روپے تمہارے اس مہینے کے معاوضہ ہیں، اور یہ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم میرے شوہر بن کر رہو گے۔ لیکن کوئی عام شادی نہیں تھی، یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس کی شرائط سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان اپنی مرضی سے نہیں کر پاتا، بلکہ حالات کی سنگین پر چلنا کرتا ہے، اور میرا یہ فیصلہ بھی کچھ ایسا ہی تھا جس نے میری روح تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس رات آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہواؤں کے تھپیڑے اس عالی شان بنگلے کے کھڑکیوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں اس وسیع اور عریض ہال کے وسط میں کھڑا اپنے سستے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا جو اس چمکتی ہوئی سنگ مرمر کی زمین پر مکمل اجنبی لگ رہے تھے۔ میرے سامنے صوفے پر علیشہ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر دولت کی وہ بے رحم چمک تھی جو کسی بھی غریب کی غیرت کو ایک ہی جھٹکے میں خرید سکتی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قیمتی سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھالا اور اپنی گہری سار انگریزی آنکھوں سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ایک نظروں میں اس نے عجیب سی ہوس اور سنسی خیز ادا چھپے ہوئے تھے جو مجھے اندر سے لرزا رہے تھے۔ اس نے میز پر ایک بڑا سا چمکتا بیگ رکھا ہوا تھا، آہستہ سے کھولا تو میری آنکھ کھلی۔ علیشہ نے اپنی مخملی مگر پرسرسرار آواز میں کہا کہ یہ 2 لاکھ روپے تمہارے پہلے مہینے کا ایڈوانس ہے، اور اب سے تم میرے کرائے کے شوہر ہو۔ لیکن یاد رکھنا، یہ شادی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ اصل کہانی اس بندے کے کمرے کے اندر شروع ہوگی، جہاں تمہیں میری اور میری سہیلیوں کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگیں اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا ابھی میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ اس وقت مجھے شدید پیسوں کی ضرورت تھی۔ میری بوڑھی ماں ہسپتال کے بستر پر زندگی کی موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور ڈاکٹروں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر 2 دن کے اندر آپریشن نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ دوسری طرف میری چھوٹی بہن کی پڑھائی کے اخراجات اور گھر کا راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔
ایسے میں علیشہ کا یہ معاہدہ مجھے ایک ایسی کشتی کی طرح لگا جو مجھے اس طوفان سے نکال سکتی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کشتی مجھے کسی ساحل پر نہیں بلکہ ایک ایسی اندھی دندل میں لے کر جا رہی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بیگ کو اٹھایا اور اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ علیشہ کے چہرے پر ایک اطمینانہ اور گہری مسکراہٹ بھری جس نے میرے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ اس نے مجھے ایک چابی دی اور کہا کہ اوپر والے کمرے میں جاؤ، وہاں تمہارے لیے نئے اور قیمتی لباس رکھے ہیں۔ خود کو تیار کرو کیونکہ آج رات ہی تمہارا پہلا امتحان ہے اور میری کچھ خاص سہیلیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ ہر قدم پر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی عزت اور غیرت کا جنازہ اٹھا کر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں اس بڑے اور پرتشش کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کی بناوٹ اور ماحول نے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ کمرے کے عین وسط میں ایک بہت بڑا بیڈ تھا جس پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھیں اور چادروں کی طرف مدھم سنہری لائٹس جل رہی تھیں۔ کمرے کی فضا میں ایک ایسی تیز اور نشیلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو کسی بھی انسان کے ہوس کو معطل کرنے کے لیے کافی تھی۔ الماری میں شہر کے مہنگے ترین برانڈز کے سوٹ اور لباس لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے غسل خانے میں جا کر خود کو صاف کیا اور جب وہ قیمتی لباس پہنا تو آئینے میں مجھے اپنا آپ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ میں جو کل تک سڑکوں پر چند 100 روپے کے لیے خوار ہو رہا تھا، آج لاکھوں کا لباس میں ایک شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ لیکن اس چمک دھمک کے پیچھے چھپی گھبراہٹ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور باہر طوفان مزید شدت اختیار کر چکا تھا۔ جہاں کر نیچے گاڑیوں کی ہارن بجنے کی آواز آئی اور پھر عورتوں کے ہنسنے اور کھلکھلانے کی آواز آئی گونجنے لگی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میں کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر نیچے دیکھنے لگا جہاں 3 مہنگی اور چمکتی ہوئی گاڑیاں کھڑی تھیں، جن میں سے کچھ نہایتی پرکشش اور امیر طبقے کی خواتین اتری تھیں۔ ان کے لباس اور اندر سے صاف ظاہر تھا کہ وہ یہاں کسی بہت بڑے تفریحی کھیل کے لیے آئی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد نیچے علیشہ کی تیز آواز آئی جس نے نوکر کے ذریعے مجھے نیچے لایا۔ میں جب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ہال میں موسیقی کی مدھم دھن بج رہی تھی اور وہاں 4 خواتین موجود تھیں جن کے ہاتھوں میں کرسٹل کے گلاس تھے اور ان میں سرخ رنگ کا میل چمک رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی اور ان کی نظر مجھ پر پڑی گئی تو میں پورے حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ علیشہ نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی سہیلیوں سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ ہے میرا نیا شوہر جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ ان عورتوں کی آنکھوں میں جو چمک اور ہوس آمیز تاثرات ابھرے انہوں نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ ان میں سے ایک خاتون جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا آگے بڑھی اور میرے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسوں کی گرمی مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے علیشہ سے کہا کہ تمہارا انتخاب واقعی ہی لاجواب ہے، یہ تو ہماری ہر شام کو رنگین بنا دے گا۔ اس وقت مجھے شدت سے یہ احساس ہونے لگا کہ اب کچھ ایسا ہونے والا ہے جو میری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ علیشہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ اب تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ ان سب کو اوپر والے کمرے میں لے جاؤ اور یاد رکھنا کہ میں ان سے کوئی بھی ناراض ہو کر نیچے نہیں آنی چاہیے۔ ان 4 خواتین کے ساتھ دوبارہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگا اور وہ چاروں میرے پیچھے اس طرح آ رہی تھی جیسے وہ کسی بند کمرے میں میرے ساتھ کوئی ایسا کھیل کھیلنے والی ہیں جس کا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا۔ میرے ہاتھ کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی میں یہ دروازہ کھولوں گا میری زندگی کا وہ سب سے سنسی خیز اور گہرا باب شروع ہو جائے گا جس کا تصور ہی انسان کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے دل کے ساتھ دروازے کو دھکیلا اور ہم سب اس مدھم سنہری اور روشنی والے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی اس کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کا لاک بند ہوا اور میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی اور مجھے ایسا لگا کہ میں کسی پنجرے میں قید ہو چکا ہوں۔ کمرے کے اندر پھیلی اور وہ مدھم روشنی مجھے کسی ہولناک خواب کی طرح لگ رہی تھی۔
وہ چاروں عورتیں میرے سامنے بیڈ پر صوفے پر ایک طرح بیٹھ کر جیسے کوئی گدھا اپنے شکار کو گدگیٹ اٹھال کر بیٹھتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں دولت کا وہ نشہ اور ہوس کی وہ چمک تھی جو کسی بھی کمزور انسان کو اندر سے توڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ علیشہ کی ان سہیلیوں کے چہروں پر کوئی رحم یا ہمدردی کا تاثر نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے ایک ایسی چیز سمجھ رہی تھیں جن پر انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے تھے۔ ان میں سے ایک خاتون جس کا نام نتاشا تھا آگے بڑھی اور اس نے صوفے پر بیٹھتے ہی مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا اندازہ اتنا تخینہ تھا کہ میرے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ باہر طوفان اور بارش کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور کھڑکیوں کے شیشے تیز ہوا کی وجہ سے تھڑ تھڑا رہے تھے، لیکن کمرے کے اندر کا ماحول اس سے بھی زیادہ خوفناک اور سنسی خیز تھا۔ انہوں نے مجھے اس سے ایسی فرمائشیں کرنا شروع کر دیں جن کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ان کا مقصد صرف اپنی انا اور اپنی تسکین کو پورا کرنا تھا، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھیں۔ پہلی خاتون نے مجھے اپنے پاؤں کے پاس بیٹھنے پر مجبور کیا اور مجھے ایک غلام کی طرح بتاؤ کرنے کی کہا۔ جب میں نے تھوڑی ہچکچاہٹ کی دکھائی تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس میز پر پٹک دیا اور اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ میں بری طرح ڈر گیا۔ اس نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا کہ علیشہ نے تمہیں یہاں نخرے دکھانے کے لیے نہیں رکھا، ہم جو کہیں گے تمہیں وہی کرنا ہوگا، ورنہ 1 منٹ میں تمہیں اس گھر سے اور اس شہر سے غائب کروا دیا جائے گا۔ یہ سن کر میرے ذہن میں ہسپتال میں بستر پر پڑی میری بیمار ماں کا چہرہ گھوم گیا، جس کی زندگی صرف ان پیسوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی غیرت کا گلہ گھونٹ دیا اور ان کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیا۔ ایک عورت کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری عورت نے مجھے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کیا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور میرا جسم مسلسل حرکت اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے جواب دینے لگا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور سر میں اتنا شدید درد تھا کہ مجھے سامنے کھڑی عورتیں دھندلی نظر آ رہی، لیکن ان امیر زادیوں کے دل میں رحم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ میرے جسم کو اس طرح نچوڑ رہی تھی جیسے میں کوئی بے جان مشین ہوں جس کو کبھی آرام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب میں تھکن کی وجہ سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا تو علیشہ کی دوسری سہیلی نے مجھے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور غصے سے چلائی کہ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے اور تم ابھی سے ہمت ہار رہے ہو۔ ہمیں وہ لڑکا چاہیے جو ہماری ہر فرمائش کو پورا کرے، کسی نخرے کے پورا کرے، اور اس نے مجھے دوبارہ اسی دلدل میں دھکیل دیا جہاں میری روح ہر لمحے چیخ رہی تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا پورا جسم پسینے اور شربو ہو چکا تھا اور مجھے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے، لیکن ان چاروں عورتوں کا ظلم اور زیادتی کا یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایک کھلونا سمجھ کر کھیل رہی تھیں اور ان کی ہنسی اور کہکے میرے کانوں میں پگھلے ہوئے تھے، اتر رہے تھے، اور ہر گزرتے منٹ کے ساتھ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ لیکن ان کا حشر ایسا تھا کہ وہ مجھے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ جب میں نے ان سے پانی مانگا تو انہوں نے مجھے پانی دینے کے بجائے مجھ پر ہنسنا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر پانی چاہیے تو پہلے ہماری اگلی شرائط پوری کر دو۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی بے بسی اور ذلت کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ رات سچ مچ ایک ایسا عذاب تھی جس کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے زبردستی وہ سرخ مائل اور سے بھرا ہوا گلاس میرے منہ سے لگا دیا جس کے کڑوے ذائقے نے میری روح تک کو کڑوا کر دیا۔ صبح کے 5 بج چکے تھے اور پر آسمان پر ہلکی سی سفید نمودار ہونے لگی تو وہ چاروں عورتیں تھک ہار کر اس کمرے سے نکلیں۔ ان کے جانے کے بعد جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں وہی ہوں۔ میرا ریشمی لباس تار تار ہو چکا تھا، چہرے پر بجانا نخنوں کے اور زبردستی کے نشانات تھے، آنکھیں اندر کو دھنسی چکی تھیں اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں شدید درد نہ ہو رہا ہو۔ میں فرش پر نیم مردہ حالت میں گر گیا۔ مجھ میں اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بستر پر جا سکوں۔ میری حالت ایک ایسے ایک لاشے کی طرح تھی جس نے بڑی طرح کچل دیا ہو۔
اس حالت میں کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور علیشہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر صبح کی روشنی میں ایک عجیب سی صفائی تھی۔ اس نے فرش پر پڑی میری اس نئی مردہ حالت کو دیکھ کر، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی افسوس تھا اور نہ ہی کوئی ہمدردی، اس نے اپنے مہنگے جوتے کی نوک سے مجھے ہلایا اور انتہائی سرد اور بے رحم آواز میں کہا کہ بس تم نے یہی کرنا ہے اور ہر رات بھی تمہارا کام ہے۔ اگر تم نے آئندہ اس طرح کی کمزوری دکھائی یا ہمت ہارنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر انجام تک پہنچا دوں گی۔ یہ 2 لاکھ روپے مفت میں نہیں ملتے، اس کے لیے تمہیں روزانہ اس طرح مرنا ہوگا۔ اس کی یہ بات میرے کانوں میں گونجی اور میرے اندر کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ میں بس یہی سوچ کر رہ گیا کہ کیا میں اس جہنم سے کبھی زندہ باہر نکل پاؤں گا؟ یہ بنگلہ میری قبر بن جائے گا۔ علیشہ کے اس پراسرار اور بے رحم بنگلے سے جب مجھے شام کے وقت چند گھنٹوں کے لیے اپنے گھر جانے کی اجازت ملی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی قیدی عمر بھر قید کی کوٹری سے کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے نکلا ہو۔ میرے پاس وہ چمٹڑے کا بیگ تھا جس میں 2 لاکھ روپے کی وہ گڑاتی ہوئی گڈیاں موجود تھیں جن کے لیے میں نے اپنی روح اور اپنے جسم کا سودا کیا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کے نشانات کو چھپانے کے لیے گاڑی کے شیشے کو اوپر کیا اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن جو زخم میرے اندر لگ چکے تھے انہیں چھپانا ناممکن تھا۔ جب میری گاڑی ہمارے اس چھوٹے اور خستہ حال محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول ہی اس عالیشان بنگلے سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف غربت اور مجبوری کی بو پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس ماحول میں ایک اپنیت تھی جو مجھے اس چمکتے ہوئے جہنم میں کبھی نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے چھوٹے سے گھر کے دروازے پر پہنچا اور میں نے دستک دی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دروازہ میری چھوٹی بہن نے کھولا، اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اونچی آواز میں چلائی کہ ماں دیکھو بھائی آ گئے ہیں۔ میں جب صحن میں داخل ہوا تو میری بوڑھی ماں، جو پچھلے کئی مہینوں سے شدید بیماری کی وجہ سے بستر سے لگی ہوئی تھی اور ڈاکٹروں نے اس کے آپریشن کے لیے لاکھوں روپے مانگے تھے، وہ لاٹھی کے سہارے کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر بے نقاہت کی، لیکن میری آمد اس کی آنکھوں میں زندگی کی ایک نئی چمک پیدا کر دی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس بیگ کو میز پر رکھا اور اس کی زپ کھول دی۔ جب میری ماں اور بہن نے اس بیگ کے اندر نوٹوں کے ڈھیر دیکھے تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ میری بہن نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اتنی بڑی رقم سچ مچ ہماری ہو چکی ہے۔ میری بوڑھی ماں کی آنکھوں نے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کی ممتا کی گرمی جب میرے جسم کو چھوئی تو میرا دل اندر سے رونے لگا۔ مجھے ایسا لگا جس ماں کی زندگی بچانے کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں اگر اسے سچ معلوم ہو جائے تو وہ شاید جیتے جی مر جائے۔ ماں نے مجھے چومتے ہوئے کہا کہ میرے لال اتنے سارے پیسے تم کہاں سے لائے؟ کیا خدا نے ہماری سن لی ہے؟ کیا اب میرا آپریشن ہو جائے گا اور تمہاری بہن کی پڑھائی دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ میں نے اپنی ماں کے آنسو پونچھتے ہوئے اپنے چہرے پر ایک منصوبی مسکراہٹ لاتے ہوئے جھوٹ کا وہ سہارا لیا جو میں نے راستے میں ہی سوچ کر رکھا تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ ماں آپ پریشان مت ہوں، آپ کے بیٹے کو ایک بہت بڑی کمپنی میں مینیجر کی نوکری مل گئی ہے اور یہ کمپنی بہت امیر لوگوں کی ہے۔ انہوں نے میری ایمانداری اور میری ضرورت کو دیکھ کر مجھے یہ سارا پیسہ ایڈوانس میں دیا ہے تاکہ میں آپ کا علاج اچھے اسپتال میں کروا سکوں۔ میری بہن نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور کہنے لگیں کہ بھائی اب میں دوبارہ اسکول جا سکوں گی اور نئے کپڑے خرید سکوں گی۔ گھر کا وہ مسئلہ جو پچھلے کئی سالوں سے ہمیں خون کے آنسو رلا رہا تھا وہ اس رقم سے حل ہو چکا تھا۔ میری ماں نے میرے چہرے پر ناخنوں کے نشان دیکھے تو وہ گھبرا گئیں اور پوچھنے لگیں میرے بیٹے یہ کیسے ہوا؟ تب میں نے مسکرا کر کہا کہ کچھ نہیں ماں، ایک دوست کی بیٹی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اس نے اچانک سے ہی میرے منہ کو ناخنوں سے نوچ لیا۔
میری بات سن کر ماں مسکرا دی اور وہ بار بار خدا کا شکر ادا کر رہی تھی اور مجھے دعائیں دے رہی تھی، لیکن ان دعاؤں کے ہر الفاظ اور پر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی ماں کے گلے لگ کر بھی بے پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں جس کام سے یہ پیسہ کما کر لایا تھا وہ ایک ایسی دلدل تھی جس کا ذکر میں اپنے خاندان کے سامنے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے گھر والوں کو صرف یہ بتایا کہ میری نوکری کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے دن رات کمپنی کے مالکان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور ان کے کاروباری اداروں میں ان کے ساتھ سفر کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں روزانہ گھر نہیں آ سکوں گا، بلکہ ایک ہفتے میں صرف 1 یا 2 بار ہی کچھ گھنٹوں کے لیے آ پاؤں گا۔ میری ماں نے معصومیت سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بیٹا، جتنی بھی محنت کرنی پڑے کرو، لیکن ہمیشہ حلال اور ایمانداری کا راستہ اختیار کرنا، کیونکہ حرام کا 1 روپیہ بھی پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ ماں کی یہ بات میرے کانوں میں کسی تیر کی طرح لگی اور مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے کسی طرح اپنی حالت کو سنبھالا اور بہن سے کہا کہ وہ جلدی سے ماں کو ہسپتال کے کاغذات تیار کرے تاکہ ہم کل ہی ڈاکٹر سے بات کر کے آپریشن کی تاریخ لے سکیں۔ اس شام میرے گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ کچن سے اچھے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی جو مہینوں بعد ہمارے گھر میں پکا تھا۔ بہن ہنس رہی تھی اور ماں کے چہرے پر سکون تھا۔ یہ وہ منظر تھا جس کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ لیکن جیسے ہی شام ڈھلنے لگی اور رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا، میرا موبائل فون زور زور سے وائبریٹ کرنے لگا۔ جب میں نے اسکرین پر دیکھا تو علیشہ کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے فون کی گھنٹی نے مجھے دوبارہ اس تلخ حقیقت کی طرف دھکیل دیا کہ میری یہ خوشی صرف چند گھنٹوں کی تھی۔ اب مجھے دوبارہ اس بند کمرے میں جانا ہے جہاں وہ چاروں عورتیں اور علیشہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ ماں اور بہن سے اجازت لی اور ماں نے دوبارہ مجھے گلے سے لگا لیا اور میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خدا کے حوالے کیا۔ میں نے جب اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکلا تو مجھے ایسا لگا کہ میں اپنی جنت کو پیچھے چھوڑ کر دوبارہ اسی جہنم کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں جہاں ہر رات میری عزت اور میری صحت کا جنازہ نکلتا ہے، اور اب اگلی رات میرے ساتھ کیا حشر ہونے والا تھا، یہ سوچ کر میرے پورے جسم میں ایک سنسی خیز خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ علیشہ کے اس عالیشان بنگلے میں واپسی میرے لیے ایک ایسی قید تھی میں دوبارہ قدم رکھنے کے متفق تھی، جہاں ہر چیز چمکدار اور خوبصورت تھی، لیکن اس چمک کے پیچھے ایک ہولناک اندھیرا چھپا ہوا تھا۔ مجھے اس بنگلے کی دوسری منزل پر ایک ایسا کمرہ دیا گیا تھا جو کسی بھی بادشاہ کو خوابگاہ سے کم نہیں ہوتا۔ وہاں نم گزر اور بستر قیمتی پر چمکتے ہوئے فلوس اور ہر وقت میز پر موجود رہنے والے دنیا کے بہترین اور لذیذ ترین کھانے میرے استقبال کے لیے تیار رہتے تھے۔ علیشہ نے میرے آرام کا پورا انتظام کر رکھا تھا تاکہ میرے جسم میں توانائی برقرار رہے، لیکن ان تمام اشاشوں کے باوجود جب بھی میں اس کمرے میں اکیلا ہوتا تو میرا دل مٹھی میں آ جاتا۔ میں بستر پر لیٹ کر چھت کی طرف دیکھتا اور شرمندگی کی ایک ایسی لہر میرے اندر دوڑ جاتی جو مجھے اندر ہی اندر خستہ کر رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے بار بار پکار کر کہتا کہ تم اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے جس راستے پر چل پڑے ہو وہ سراسر گناہ اور ذلت کا راستہ ہے۔ میں ہر وقت ایک شدید الجھن اور ذہنی تناؤ کا شکار رہتا۔ مجھے پتہ تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اخلاقی اور مذہبی طور پر ایک سنگین جرم ہے، لیکن جب میں اس دلدل سے نکلنے کا سوچتا تو ہسپتال کا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا جہاں میری ماں کو اگلی قسط کے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کشمکش نے میری نیندیں اڑا دی تھی۔ میں دنیا کے مہنگے ترین بستر پر لیٹ کر بھی رات بھر تڑپتا رہتا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اس بنگلے میں پارٹیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہر روز شام ہوتے ہی بنگلے کا رخ بدل جاتا اور شہر کے امیر تمیر طبقے کی خواتین وہاں جمع شروع ہو جاتی۔ ان پارٹیوں میں مجھے ایک ایسے مورے کی طرح پیش کیا جاتا جسے ہر کوئی اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ علیشہ مجھے قیمتی لباس پہنا کر ان عورتوں کے سامنے لے جاتی اور وہ سب مجھے دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لے آتی۔ پھر وہ خوفناک شام آئی جب علیشہ نے بنگلے کے عقیب حصے میں ایک بہت بڑی پول پارٹی کا استعمال کیا۔ وہاں کا ماحول بالکل ہی الگ تھا۔ سوئمنگ پول کے چاروں طرف
رنگ برنگی لائٹس جل رہی تھیں اور تیز موسیقی کی دھندوں پر امیر عورتیں رقص کر رہی تھیں۔ ان سب کے ہاتھوں میں گلاس تھے اور ان کا نشہ عروج پر تھا۔ علیشہ مجھے اشارہ کیا کہ میں پول کے کنارے آ کر کھڑا ہو جاؤں۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تمام عورتوں کی نظریں مجھ پر جم گئیں اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی ہوس اور عجیب سی فٹنس چمک رہی تھی جس نے میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ان میں سے کئی خواتین جو شراب کے نشے میں دھت تھیں میرے قریب آئیں اور انہوں نے زبردستی مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر مجھ پر اپنا حق جتا رہی تھیں۔ کوئی میرے لباس کو چھو رہی تھیں تو کوئی میری مجبوری کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ وہ سب مجھے اپنی دولت کا بل بوتے پر خریدنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایک عورت نے علیشہ سے کہا کہ آج رات یہ لڑکا صرف میری فرمائش پوری کرے گا کیونکہ میں نے اس کے لیے سب سے بڑی رقم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو وہ دوسری عورت نے اس کا ہاتھ چھٹکا کر کہا کہ نہیں، اس پر پہلا حق میرا ہے کیونکہ میں اسے اپنی نئی فٹنس کا حصہ بنانا چاہتی ہوں۔ اور اس کی یہ بات سن کر مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی اور میں نے وہاں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا ان میں سے 3 عورتوں نے مل کر مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور میں اپنے مہنگے لباس سمیت اس گہرے سوئمنگ پول کے اندر جا گرا۔ اچانک پانی میں گرنے کی وجہ سے میری سانسیں کھڑکھڑائی اور مجھے تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں پانی کے اندر غوطے کھانے لگا اور اپنے ہاتھوں پاؤں مارنے لگا تاکہ کسی طرح اوپر آ سکوں، لیکن جیسے ہی میں اپنا سر پانی سے باہر نکالتا وہ اوپر کھڑی عورتیں کہکے لگاتیں اور اپنے ہاتھوں سے مجھے دوبارہ پانی کے اندر دبا دیتیں۔ وہ میرے خوف اور میری بے بسی سے لطف انداز ہو رہی تھیں۔ یہ ان کا ایک ایسا تفریحی کھیل تھا جہاں ایک انسان کی زندگی اور عزت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وہ بار بار مجھے پانی کے اندر دھکیلتیں اور جب میں بالکل بے دم ہونے لگتا تو مجھے 1 سیکنڈ کے لیے اوپر آنے دیتیں اور پھر ہنس کر کہتیں کہ دیکھو یہ علیشہ کا وہ شور ہے جو لاکھوں روپے لیتا ہے لیکن آج یہ ہمارا کھلونا ہے۔ پانی کے اندر میرا دم گھٹ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کا چراغ اب گل ہونے والا ہے۔ وہ سب اپنی عجیب اور ہولناک فٹنس کو پورا کرنے کے لیے مجھ پر ظلم کر رہی تھیں۔ کوئی اوپر سے مجھ پر پانی پھینک رہی تھیں تو کوئی نوکروں کو کہہ کر تھی اور پانی کا درجہ حرارت بلند کروا دیا تاکہ اس کا تماشا اور زیادہ دلچسپ ہو جائے۔ پول کے کنارے کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ میرے ہاتھوں پر اپنے تیز جوتوں سے دبا ڈالتیں، جس کی وجہ سے میں درد سے تڑپ کر دوبارہ پانی کے اندر چلا جاتا۔ اس پول پارٹی نے مجھے جسمانی طور پر تو توڑ ہی دیا تھا، لیکن ذہنی طور پر بھی میری خودداری کا وہ جنازہ نکالا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ ایک ایسا بے زبان جانور ہوں جسے اس امیر زادیوں نے اپنے تفریح کے پارک میں قید کر رکھا ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور پول کے اندر میری حالت اب بالکل جواب دے چکی تھی۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور پانی بھرنے کی وجہ سے مجھے شدید کھانسی آ رہی تھی، لیکن ان عورتوں کا کہکا اور ان کی زبردستی کا یہ سلسلہ اب بھی جاری تھا اور وہ مجھے مزید تنگ کرنے کے لیے نئے طریقے سوچ رہی تھیں۔ اس ہنسی خیز اور ہولناک ماحول میں یہ بس خدا سے اپنی موت کی دعا مانگ رہا تھا کیونکہ اس ذلت سے بہتر ہے مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس پول سے میں زندہ باہر نکل پاؤں گا یا پانی میں ہی مر جاؤں گا، آخر پناہ گاہ بن جاؤں گا۔ پول پارٹی کی وہ رات میری زندگی کا سب سے ہولناک اور تخلیق عذاب تھی جو میں نے پول پال کر مذاق گزاری تھی۔ جب صبح کے 4 بجے تو وہ تمام عورتیں شدید نشے کی حالت میں لڑکھڑاتی ہوئی اپنے گھروں کو لوٹ گئیں اور سوئمنگ پول کا وہ سرد پانی میرے آنسو اور میری بے بسی کا گواہ بن رہا تھا۔ علیشہ نے نوکروں کی مدد سے میرے گیلے اور نیم مردہ جسم کو پانی سے باہر نکلوا کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اوپر میرے کمرے کے فرش پر پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر بے رحمی کا کوئی وہ نام نشان نہیں تھا بلکہ وہ ماتھے پر بل لائے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس کے اندر نشہ آور گولیاں چمک رہی تھیں۔ اس نے وہ شیشی میز پر پٹکی اور انتہائی سرد آواز میں کہنے لگی،
کہ اب سارا دن آرام کرو اور اپنے جسم کو دوبارہ تیار کرو، کیونکہ آج رات اس سے بھی بڑی پارٹی ہے۔ شہر کی وہ امیر ترین اور ہائی کلاسز عورتیں آ رہی ہیں جنہیں خوش کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگر تمہیں زیادہ درد یا مسئلہ ہوتا تو تم بھی یہ نشہ کر لیا کرو، اس سے انسان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا اور وہ ہر فرمائش ہنس کر پوری کر دیتا ہے۔ علیشہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں نے فرش پر پڑے پڑے اس شیشی کو دیکھا تو میرے اندر نفرت کی ایک آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے گرجتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس نشے کی شیشی کو اٹھا کر کمرے کے ایک دور کونے میں پھینک دیا جہاں وہ دیواروں سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ میں بستر کے پاؤں سے سر لگا کر بیٹھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، خدا سے فریاد کرنے لگا کہ میں کس جہنم میں آ گیا ہوں جہاں مجھے ایک انسان سے جانور اور اب ایک نشئی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سارا دن میں اس طرح نیم بے ہوش اور شدید بخار کی حالت میں بستر پر پڑا، میرا پورا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا اور پانی پینے کی بھی سخت نہیں تھی۔ جیسے ہی شام ڈھلی اور رات کا اندھیرا گہرا ہوا اور نیچے ایک بار پھر مہنگی گاڑیوں کے ہارن بجنے کی آواز اور عورتوں کے اونچے کہکے گونجنے لگے، میرے دل کی دھڑکن خوف سے بند ہونے لگی تھی اور میں نے کمبل اپنے منہ پر اوڑھ لیا تھا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور علیشہ چند نوکروں کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور اس نے جب مجھے بستر پر پڑا دیکھا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے زبردستی میرا کمبل کھینچا اور مجھے بازو سے پکڑ کر بستر سے نیچے گرا دیا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ علیشہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، آج مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، لیکن اس سنگ دل عورت پر میری آہ پکار کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اپنے پرس سے ایک سرانج نکالی اور مجھے ایک پرسرار میل بھرا ہوا تھا جس نے نوکروں کو اشارہ کیا کہ جنہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میں چیختا رہا، منتیں کرتا رہا، لیکن علیشہ نے آگے بڑھ کر وہ نشے کا تیز انجیکشن زبردستی میری رگ میں اتار دیا۔ اس دوا کے جسم میں داخل ہوتے ہی چند سیکنڈ کے لیے میرا دماغ ایک دھماکہ سا ہوا اور میرا پورا وجود سن ہونے لگا۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور میں اپنے ارد گرد کی چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ علیشہ نے مجھے کھڑا کیا اور میرے چہرے پر پانی کا چھٹا مار کر کہا کہ اب جاؤ اور نیچے ان کا استقبال کرو۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک سنسنی رات ثابت ہوئی، کیونکہ میں خود شدید نشے کی حالت میں تھا اور میرا اپنے جسم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ نیچے ہال میں جب میں پہنچا تو وہاں کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ وہاں موجود ہائی کلاس عورتیں مجھے ایک نایاب چیز کی طرح دیکھنے لگیں اور نشے کے اثر کی وجہ سے میرے اندر کا خوف اور شرمندگی بالکل غائب ہو چکی تھی۔ انہوں نے میرے اس بے بس وجود کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا جو ان کی تاریخ فٹنس کا حصہ تھا۔ میں ایک روبوٹ کی طرح ان کے ہر اشارے پر ناچ رہا تھا اور ان کے ہر جائز و ناجائز فرمائش کو بغیر کسی جھجھاٹ کے پورا کر رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ جو بھی ظلم اور زبردستی کرتی، میں نشے کی دھندل میں صرف مسکرا دیتا اور وہ سب اس بات پر تالیاں بجا رہی تھیں کہ آج یہ لڑکا سچ مچ ان کا غلام بن چکا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ سب مجھے اپنے اشاروں پر نچا کر اپنی ہوس کی پیاس بجھا رہی تھیں تو مجھے دھندلا سا یاد ہے کہ ہال کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی اور وہاں سے ایک ایسی خاتون داخل ہوئی جس کی آنکھوں میں ان عورتوں جیسی وحشت نہیں تھی بلکہ ایک گہرا صدمہ تھا، جو علیشہ کی وہی خاص سہیلی سمرین تھی جو اس بھیانک رات کی آخری پہر اس حال میں قدم رکھ چکی تھی اور میری اس نشے میں دھت اور تماشا بنی حالت کو دیکھ کر اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ سمرین نے جب حال کے وسط میں میری یہ نشے میں دھت اور تماشا بنی ہوئی حالت دیکھی تو اس کے چہرے پر ایک گہرا صدمہ اور غصہ ابھر آیا۔ وہ ایک با اثر اور نہایت امیر خاتون تھی، اس لیے اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنے ہینڈ بیگ سے نوٹوں کی بھاری گڈی نکالی اور انہیں علیشہ کے سامنے میز پر زور سے
پٹک دیا۔ حال میں موجود تمام عورتیں علیشہ اور اس کی حرکت پر دنگ رہ گئی تھیں۔ سمرین نے علیشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، انتہائی ریب دار آواز میں کہا کہ مجھے یہ لڑکا اگلے 2 دن کے لیے بالکل اکیلے میں چاہیے، اور ان دونوں میں کوئی بھی اس کے کمرے کے پاس نہیں پھٹکے گا۔ علیشہ نے جب یہ نوٹوں کا وہ بڑا ڈھیر دیکھا تو اس کے چہرے پر مادہ پرستی کی مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے فوراً حامی بھرتے ہوئے نوکروں کو اشارہ کیا کہ جنہوں نے مجھے سہارا دے کر اوپر میرے کمرے میں پہنچا دیا۔ سمرین میرے پیچھے پیچھے کمرے کے اندر آئی اور اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے غسل خانے سے ٹھنڈا پانی لا کر میرے چہرے پر چھٹنے مارے اور نوکروں کو بلا کر میرے لیے گرم کافی منگوائی۔ 2 دن میری زندگی کے سب سے پرسکون اور عجیب دن تھے۔ سمرین نے ان دونوں میں مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی اور نہ ہی مجھے چھوا، بلکہ وہ ایک سچی انسان کی طرح میرے سرہانے بیٹھ کر میری تیمارداری کرتی رہی۔ جب نشے کا اثر آہستہ آہستہ ختم ذیل ہوا اور مجھے صحیح معنوں میں ہوش آیا تو میں نے خود کو بستر پر پایا، اور سمرین نے سامنے صوفے پر بیٹھی ہمدردی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے انتہائی نرم اور سنجیدگی آواز میں مجھ سے پوچھا کہ تم جیسے سلیقے سلجھے ہوئے اور غیرت مند نوجوان اس گندگی میں کیوں پھنسے ہو، اور یہاں اس بنگلے میں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی عزت نفس کا کوئی احساس نہیں ہے؟ سمرین کا یہ سوال سن کر میرے اندر ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا، اور میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ کر نکلا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی زندگی کی تمام تلخ حقیقتیں سنا دیں۔ میں نے اسے بتایا کہ کسی طرح میری بوڑھی ماں ہسپتال میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی، اور کس طرح چھوٹی بہن کی پڑھائی کے لیے مجھے اس جہنم کا حصہ بننا پڑا۔ میری دردناک کہانی سن کر سمرین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور اس نے اسی وقت یہ ٹھان لی کہ وہ مجھے اس عذاب سے نجات دلائے گی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ میں تمہیں اس گندگی سے نکالنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم سچے سے یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو تم کیا میرا ساتھ دو گے؟ میں نے فوراً روتے ہوئے حامی بھر لی اور کہا کہ میں روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار مر جاؤں، مجھے یہاں سے نکال لو۔ سمرین نے اگلے ہی لمحے اپنے بیگ سے ایک بہت بڑی رقم نکالی اور میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیسے لو اور فوراً جا کر اپنی ماں کے علاج کے تمام اخراجات اور گھر کے تمام قرضے چکا دو۔ اس کے بعد جو قانونی معاہدہ تمہارا علیشہ کے ساتھ ہے، میں اس سے بات کر کے تمہیں باقاعدہ اس سے خرید لوں گی اور اس قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گی۔ سمرین اپنے وعدے کی پکی نکلی۔ اس نے علیشہ کو ایک خطیر رقم ادا کی جو علیشہ کی سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ اس سے مادہ پرست عورت نے پیسوں کی خاطر فوراً مجھے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سمرین مجھے اس بنگلے سے نکال کر اپنے پاس لے گئی، لیکن اس نے مجھے اپنے کمرے کا غلام نہیں بنایا، بلکہ اس نے مجھے ایک باعزت اور حلال نوکری فراہم کی جہاں میں اپنی محنت اور لگن سے کمانے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں میری ماں کا آپریشن کامیاب ہو گیا اور وہ پہلی جنگی ہو کر گھر لوٹ آئیں۔ میری بہن دوبارہ اسکول جانے لگیں اور ہمارے گھر کا وہ تاریخ دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں جب بھی اپنی ماضی کے اس بھیانک باپ کو یاد کرتا ہوں تو میرا جسم کانپ اٹھتا ہے، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے سمرین جیسی نیک دل خاتون کے ذریعے اس دلدل سے نکالا اور مجھے یہ سبق سکھایا کہ دنیا کی کوئی بھی دولت اور آتش انسان کی عزت نفس اور حلال کی کمائی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ جب میں نے سمرین کے دیے ہوئے پیسوں سے اپنی ماں کے اس ہسپتال کے تمام اخراجات پورے کر کے اور علیشہ کے اس جہنم جیسے بنگلے سے ہمیشہ کے لیے میری آزادی کی راہ رمور ہو گئی تو میرے ذہن میں مسلسل ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر اس بے رحم اور مادہ پرست دنیا میں جہاں ہر امیر عورت مجھے صرف ایک کھلونا سمجھ رہی تھی، سمرین نے مجھ پر اتنی بڑی ہمدردی کیوں کی تھی؟ وہ کیوں لاکھوں روپے برباد کر کے مجھے اس دلدل سے نکالنے کے لیے ایک فرشتے کی طرح آگے بڑھی تھی؟ ایک شام جب میں اس کے دفتر میں اس کے سامنے بیٹھا تھا
تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے انتہائی ادب سے اس سے پوچھ ہی لیا کہ میڈم، آپ نے میری زندگی اور میری عزت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی رقم کیوں داؤ پر لگائی، جب آپ مجھے جانتی بھی نہیں تھیں؟ سمرین نے میری بات سن کر اپنی فائل میز پر رکھی اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا اور جانکا اور درد بھرا آیا جس نے مجھے اندر سے لا کھڑا کر دیا، اور اس نے ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر گرتی ہوئی بارش کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے انتہائی بوجھل اور لرزتی ہوئی آواز میں مجھے اپنی زندگی کا وہ خوفناک راز بتایا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سمرین نے بتایا کہ آج سے 6 سال پہلے اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام عاصم تھا۔ وہ بالکل میری طرح معصوم، غیرت مند اور اپنی فیملی سے بے پناہ محبت کرنے والا تھا، نوجوان تھا۔ ان دنوں سمرین کا خاندان اتنے بڑے مالی عروج پر نہیں تھا اور عاصم کو اپنی پڑھائی اور والد کے علاج کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر علیشا جیسی ہی ایک دوسری انتہائی امیر اور مادہ پرست عورت نے عاصم کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور اسے پیسوں کا لالچ دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ عاصم کو بھی شروع میں لگا کہ یہ بہت آسان کام ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان امیر عورتوں نے اس کے ساتھ بھی وہی حشر کرنا شروع کر دیا جو علیشا کی سہیلیوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ روزانہ رات کو عاصم کو اپنی ہائی کلاس پارٹیوں میں لے جاتی اور اپنی گندی فٹنس پوری کرنے کے لیے اسے شدید ذہنی اور جسمانی اذیت کا نشانہ بناتی۔ عاصم جب اس ذلت سے تنگ آ کر بھاگنے کی کوشش کرتا تو وہ عورتیں اسے مزید نشے کی حالت لگا دیتیں اور زبردستی انجیکشن لگا کر ہوش پر بیگانہ کر دیتیں تاکہ وہ ان کے اشاروں پر ناچتا رہے۔ ایک منحوس رات ان عورتوں نے نشے کی اتنی تیز اور زیادہ مقدار عاصم کے جسم میں اتار دی کہ اس کا دل وہ شدید دباؤ برداشت نہ کر سکا اور اس کی مفلس کے متعلق اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان ہار گیا۔ ان امیر زادیوں نے اپنی دولت اور اثرات کا سراغ استعمال کر کے پورے کیس کو دبا دیا۔